السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم بات کریں گے انسان کے بارے میں۔ انسان بیسکلی 4 چیزوں کا مجموعہ ہوتا ہے: جسم، جان، دل اور دماغ۔ اور ان چاروں چیزوں کی گروتھ کے لیے ان کو فیڈ کرنا ضروری ہے۔ اگر ہم ان کو فیڈ نہیں کریں گے تو انسان کی گروتھ رک جائے گی۔ جیسے جسم سب سے پہلے آتا ہے۔ جسم ہوگا تو انسان ہوگا، جسم نہیں ہوگا تو انسان ہونا ہی پاسبل نہیں ہے۔ تو جسم کے نشو و نما کے لیے کیا چیزیں ضروری ہوتی ہیں؟ جسم کے نشو و نما کے لیے جو بیسک چیزیں ہیں وہ پراپر ڈائٹ ہے، پروٹیکشن ہے، ایکسرسائز ہے، آرام ہے، صفائی ہے، نیند ہے۔ یہ چیزیں ضروری ہیں۔ اگر ہم ان میں بیلنس کریں گے تو پھر انسان جو ہے وہ صحت مند ہوگا۔ اگر ان میں زیادتی یا کمی کریں گے تو دونوں صورتوں میں نقصان ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے دوسرے نمبر پہ آتی ہے روح۔ روح مطلب جان۔ جب انسان پیدا ہوتا ہے تو صرف جسم کے ساتھ پیدا نہیں ہوتا ہے، بلکہ روح بھی اس کے ساتھ ہوتی ہے۔ اور جیسے جسم کی نشو و نما ضروری ہوتی ہے، ایسے روح کی نشو و نما بھی ضروری ہوتی ہے، کیونکہ اگر ہماری روح ترقی نہیں کرے گی اور نرشمنٹ اس میں نہیں ہوگی تو انسان جانوروں کی سطح پر آ جاتا ہے۔ روح کی ترقی کے لیے کیا چیز ضروری ہے؟ روح کی ترقی کے لیے سب سے زیادہ ضروری قرآن ہے۔ قرآن مجید کو ہی روح کہا گیا ہے۔ تو بیسکلی روح کی ترقی کے لیے روح کی ہی ضرورت ہوتی ہے، اور سکون کے لیے روح کی ہی ضرورت ہوتی ہے۔ جس طرح ہمارا جسم زمین سے اگتا ہے، قرآن کی آیت کا ترجمہ ہے کہ اور اللہ تعالیٰ نے اگایا تم کو زمین سے جیسے نباتات اگتی ہیں۔ تو جیسے پودا گرو کرتا ہے ایسے جسم بھی گرو کرتا ہے، اور جسم کی گروتھ کے لیے جو کچھ بھی آتا ہے نا وہ زمین سے آتا ہے، لیکن جو روح ہے وہ زمین سے نہیں اگتی۔ جب بھی کوئی انسان پیدا ہوتا ہے تو روح آسمان سے آتی ہے۔ تو روح کی گروتھ کے لیے جو غذا ہے نا وہ بھی آسمان سے ہی آتی ہے، یعنی قرآن مجید۔ روح کی ضرورت صرف اور صرف قرآن سے ہی پوری ہو سکتی ہے۔ ہم کتنی بھی کوشش کر لیں خود کو سکون دینے کی، لیکن جو سکون اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں انسان کے لیے رکھ دی ہے وہ اور کسی چیز میں موجود نہیں ہے۔ جو ہدایت قرآن مجید میں رکھتی ہے وہ اور کسی چیز میں موجود نہیں ہے۔ آپ خود آبزرو کر سکتے ہیں، رمضان کی مثال لے لیتے ہیں کہ جب ہم رمضان میں روزہ رکھتے ہیں تو کھانا زیادہ نہیں کھایا جا سکتا، لیکن ہماری جو زیادہ تر انرجیز ہیں وہ عبادت میں یوز ہو رہی ہوتی ہیں، جو کہ ہماری اسپریچول انرجی کو انکریز کر دیتی ہیں اور ہمارے لیے عبادت کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ اور جو سکون رمضان میں ملتا ہے وہ ہمیں پورے سال میں نہیں مل سکتا۔ نماز کے بعد ہماری جو اسپریچول انرجی ہے وہ بہت زیادہ ہو جاتی ہے۔ تو جب ہماری روح کو طاقت ملتی ہے تو ہمارے جسم کو بھی آٹومیٹکلی طاقت مل جاتی ہے۔ رمضان میں ایک سکون کی کیفیت انسان کی روح میں سرایت کر جاتی ہے۔ انفیکٹ اسلام کے جتنے بھی احکامات ہیں نا وہ ہماری روح کی صفائی کے لیے ہوتے ہیں، اور اگر ہم ان کو ادا کرتے ہیں تو ایک سکون کی کیفیت انسان کے اندر اتر جاتی ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں تیسرے پارٹ کے بارے میں۔ تو تیسرا حصہ انسان کا ہوتا ہے اس کا دل۔ دل کس چیز کا مجموعہ ہوتا ہے؟ دل مجموعہ ہوتا ہے خیالات کا، خواہشات کا، احساسات کا، شبہات کا، جذبات کا، شہوات کا۔ ان چیزوں کا ہماری زندگی میں بہت رول ہوتا ہے۔ اگر ہم غصہ میں ہیں، اگر ہم خوش ہیں تو اس کا ہماری زندگی پہ بہت اثر ہوتا ہے۔ دل کا رول ہماری زندگی میں ایسے ہی جیسے کمپیوٹر میں ہارڈ ڈسک کا رول ہوتا ہے۔ دل بیسکلی جذبات کا مجموعہ ہوتا ہے۔ وہ جذبات اچھے بھی ہو سکتے ہیں اور برے بھی ہو سکتے ہیں۔ اگر دیکھا جائے تو ہماری پوری باڈی کو ہمارا دل اور دماغ کنٹرول کر رہا ہوتا ہے۔ اگر دل ختم ہو جائے تو سب ختم ہو جاتا ہے۔ بیسکلی یہ 4 عنصر جو ہیں نا وہ ایک دوسرے کے ساتھ لنکڈ ہوتے ہیں۔ یہ چاروں اگر بہتر ہیں تو ہم صحت مند ہیں، اگر یہ چاروں بہتر نہیں ہیں تو ہم صحت مند نہیں ہیں۔ دل کا بہت بڑا حصہ ہوتا ہے ہمارے جسم میں، اور اگر دل ٹھیک نہیں ہوتا تو انسان بھی ٹھیک نہیں ہوتا۔ یہ تو قرآن میں بھی اس کے بارے میں آیا ہے کہ جسم میں ایک لوتھڑا ہے، اگر وہ ٹھیک ہے تو سب ٹھیک ہے، اگر وہ بگڑ گیا تو سب بگڑ گیا۔ دل کی ترقی کے لیے کیا چیز ضروری ہے؟ دل کی نشو و نما کے لیے کیا ضروری ہے؟ اب ہم اس کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ذکر
اور تقوی یعنی اللہ تعالیٰ کا ڈر، یہ دل کی ترقی کے لیے ایک امپورٹنٹ پارٹ ہے، انفیکٹ یہی امپورٹنٹ پارٹ ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ڈر پیدا کرنے کے لیے کچھ چیزیں معاون ہوتی ہیں، اور دل کی ترقی کے لیے تقوی جیسے ضروری ہے، اور دل کی موت تقوی کا نہ ہونا ہوتا ہے۔ تقوی اللہ تعالیٰ کا ڈر ہے، اگر وہ ہوتا ہے تو ہمارے سارے جذبات کنٹرول میں ہوتے ہیں، ہماری خوشی، ہمارے غم، ہمارے اندر غصہ، وہ سب ایک حد کے اندر ہوتا ہے۔ اگر ہمارا اندر تقوی نہیں ہوگا تو یہ ساری چیزیں آؤٹ آف کنٹرول ہوتی ہیں، جو کہ ہمارے ارد گرد کے ماحول کو بھی بہت زیادہ افیکٹ کرتی ہیں۔ تقوی ایسی چیز نہیں ہے جو بلٹ ان ہو۔ بلٹ ان مطلب یہ جیسے کمپیوٹر ہم خریدتے ہیں یا موبائل فون خریدتے ہیں تو اس میں کچھ اپلیکیشن بلٹ ان آتی ہیں، تو تقوی بیسکلی ہمیں خود سے پیدا کرنا ہوتا ہے، اپنے دل میں خود سے پیدا کرنا ضروری ہے۔ دل کو آپ ایسے سمجھ سکتے ہیں جیسے پوری زمین کے لیے خانہ کعبہ ہوتا ہے، سینٹر آف دا ورلڈ۔ پوری دنیا کے مسلمان اس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں، سینٹر آف دا لائف ہے وہ۔ خانہ کعبہ کیا ہے، ہم کیا اس کو کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کا گھر۔ تو ہمیں اپنے دل کو بھی اللہ تعالیٰ کا گھر بنانے کی ضرورت ہے، دل بھی اللہ تعالیٰ کا گھر ہونا چاہیے۔ تو ہم نے کیا چیز نوٹس کرنی ہے، کیا چیز اپنے اندر ڈھونڈنی ہے کہ واقعی ہمارا دل اللہ تعالیٰ کا گھر ہے، کہیں اس میں غیر اللہ تو نہیں ہے؟ اگر غیر اللہ ہے تو ساری چیزیں خراب ہیں ہماری لائف میں۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ سیلف سینٹرڈ ہوتے ہیں، وہ اپنے آپ کو سب سے زیادہ اہمیت دیتے ہیں، ان کا اپنا غم، ان کی اپنی خوشی، اپنی ذات، انہیں صرف اسی چیز سے مطلب ہوتا ہے۔ تو ان کے اپنے دل میں غیر اللہ کے طور پہ ان کی اپنی ہی ذات ہوتی ہے۔ دراصل غیر اللہ جو ہے نا، اس کی ڈفرینٹ ٹائپس ہو سکتی ہیں۔ کچھ لوگوں کے اندر مال کی محبت ہوتی ہے، کچھ لوگوں کے اندر شہرت کی محبت ہوتی ہے، جیسے زر پرستی، زن پرستی، یا کوئی بھی پرستی آ سکتا ہے اس میں۔ تو ہم نے یہ اس چیز کا جائزہ خود لینا ہے کہ ہم نے اپنے دل میں کسی اور چیز کو جگہ تو نہیں دے رکھی۔ جو جگہ اللہ تعالیٰ کی ہے اس کو کسی اور چیز سے تو ہم نے فل نہیں کر دیا۔ اگر کوئی اور چیز اللہ تعالیٰ کے سوا اس میں آ گئی ہے تو ہمارا دل بیمار ہو جائے گا، اور یہیں سے ہی ساری خرابی شروع ہوتی ہے۔ یہ جھوٹ کا لبادہ ہوتا ہے کہ ہمارے اندر تقوی ہے۔ تقوی تب تک نہیں ہو سکتا جب تک اللہ تعالیٰ کا ڈر جو ہے نا وہ ہمارے دل میں نہ ہو، سب سے زیادہ پرائیورٹی اللہ تعالیٰ کی نہ ہو۔ ہر چیز سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کی یاد ہونی چاہیے اس میں۔ ہم سوئیں، ہم اٹھیں، ہم بیٹھیں، ہر وقت اللہ کو یاد کریں، اور صرف زبان سے یاد کرنا کافی نہیں ہے، دل سے اس کو یاد کریں، دل سے شکر ادا کریں، دل سے الحمدللہ کہیں۔ ہم زبان سے تو انشاءاللہ کہہ دیتے ہیں، یعنی اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا تو، لیکن اگر کوئی چیز ہماری چاہت کے خلاف ہو جاتی ہے تو وہ سارے آثار ہمارے فیس پہ آنے شروع ہو جاتے ہیں، انفیکٹ ہمارے ریاکشن اس کے مطابق ہو جاتے ہیں۔ حالانکہ ہمیں یہ چیز سوچ لینی چاہیے کہ جو اللہ تعالیٰ نے کیا ہے ہمارے لیے وہ بہتر ہی ہے، کیونکہ جو چیز اللہ تعالیٰ جانتے ہیں وہ ہم نہیں جان سکتے۔ تو واقعی میں ہم انشاءاللہ جو بولتے ہیں اس کا مطلب انشاءاللہ ہی ہوتا ہے۔ کیا ہم اللہ تعالیٰ کی چاہت کو ویسے ہی اپنا لیتے ہیں جیسے اپنانا چاہیے؟ کیسے پتہ چلے کہ واقعی اللہ تعالیٰ ہمارے دل میں موجود ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی اگر ہمارے لیے سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے نا، تو پھر ہم کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ واقعی ہمارے دل میں موجود ہے۔ اس سے ہمارا عمل بھی تبدیل ہو جائے گا اور ہمارا دل بھی تبدیل ہو جائے گا۔ انفیکٹ جب دل تبدیل ہوتا ہے تو عمل آٹومیٹکلی تبدیل ہو جاتا ہے۔ پھر ہمارا دل اللہ تعالیٰ کی محفل میں لگنا شروع ہو جاتا ہے، نماز میں لگنا شروع ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کے ذکر ہمیں اٹریکٹ کرتا ہے، ہر کام اللہ تعالیٰ کے لیے کرنا اچھا لگتا ہے، تنہائی میں بھی اچھے کام کرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اور اگر اللہ تعالیٰ دل میں ہوتا ہے نا تو ہر چیز کا انسان حق ادا کرنے لگ جاتا ہے، انسان اللہ تعالیٰ کے فیصلوں پر راضی ہو جاتا ہے، اس کے دل میں ایک سکون اتر جاتا ہے، اسے اللہ تعالیٰ کی باتیں اچھی لگنے لگتی ہے، قرآن میں انٹرسٹ پیدا ہو جاتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ظاہر کرتی ہیں کہ واقعی انسان کے دل میں اللہ تعالیٰ موجود ہے۔ نمبر 4 پہ آتا ہے دماغ۔ تو دماغ بھی امپورٹنٹ پارٹ ہے انسان کا۔ ہمارے بہت سے مسئلے پتہ کہاں سے شروع ہوتے ہیں؟ زبان کے غیر محتاط استعمال کی وجہ سے۔ اور جب ہم ہر جگہ پہ، غیر ضروری جگہ پہ، ہر موقع پہ بولنا شروع ہو جاتے ہیں تو یہ بہت سارے مسائل کو کریٹ کرتے ہیں۔ بعض لوگ ہر ٹائم مذاق کرتے رہتے ہیں، دوسروں کا مذاق اڑاتے ہیں،
ان کا یہ سب کرنے کے پیچھے کیا مقصد ہوتا ہے؟ دوسروں کی توجہ حاصل کر لینا، لیکن بعض اوقات وہ توجہ حاصل کرتے کرتے دوسروں کو ہرٹ کر دیتے ہیں۔ یہ بات یہاں پہ کرنے کا مقصد یہ تھا کہ بہت سارے رویے، بہت سارے لوگوں کی باتیں ہمیں ہرٹ کر سکتی ہیں، لیکن وہ ساری باتیں، وہ سارے رویے ہم نے اپنے اندر سیو نہیں کرنی۔ اپنی جو دماغ ہے اس سے یہ ڈسٹ بن کا جو کوڑا کرکٹ ہے نا، وہ باہر نکال کے پھینک دینا ہے۔ کچھ لوگ صرف اپنی فرسٹریشن نکالنے کے لیے، غم و غصہ دور کرنے کے لیے اس طرح کی فکرہ بازی کرتے ہیں۔ اگر ہم ان باتوں کو سیریس لینا شروع ہو جائیں گے تو ہماری جو مینٹل ہیلتھ اس صورت میں خراب ہو سکتی ہے، تو وہ ہم نے خراب نہیں ہونے دینی۔ ہم نے ان کی باتوں کو جو ہے وہ اسی طریقے سے باہر نکال کر پھینک دینا ہے جیسے ہم ایکسٹرا چیزوں کو اپنے گھر سے باہر نکال کر پھینک دیتے ہیں۔ تو کرنے کے کام اس میں کیا چیزیں ہیں کہ ہم کس طریقے سے بچ سکتے ہیں؟ تو سب سے پہلے تو ہمیں غیر ضروری گفتگو سے پرہیز کرنا چاہیے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہمیں چپ کا روزہ رکھ لینا چاہیے، بلکہ ہمیں وہ کرنا چاہیے جس سے خدائی سچائی کا اظہار ہو، یعنی مظلوم کی حمایت کرنی چاہیے، اس میں بولنا چاہیے، بھلائی کے کاموں کا حکم دینا چاہیے، خیر خواہی کی اصلاح کرنی چاہیے۔ تو یہ ساری چیزیں کرنا چاہیے، اور اچھی باتیں ضرور دوسروں سے لینی چاہیے۔ جو ہمیں کسی کے بارے میں کچھ اچھا پتہ چلتا ہے، کچھ عادتیں اچھی لگتی ہیں، وہ ضرور اڈاپٹ کریں۔ لیکن اگر کچھ چیزیں کچھ لوگوں میں بری لگ رہی ہیں تو اسے ہمیں اپنی زندگی سے مائنس کر دینا چاہیے۔ تو ایسا نہیں ہے کہ ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں اوبویسلی ہم اسے کٹ آف تو نہیں کر سکتے، تو یہ ہماری ایک ضرورت ہے، اور اسلام میں بھی یہی ہے کہ ہمیں لوگوں کے ساتھ ملنا جلنا چاہیے اور انہیں اچھائی کی ترغیب دینی چاہیے۔ لیکن یہ ہے کہ ان کی باتوں کو جو ہے نا وہ اپنے سر پہ سوار نہیں کر لینا، ان کو اپنے دل پہ نہیں لے لینا۔ اگر کچھ برا لگ رہا ہے، کچھ اچھا نہیں لگ رہا، تو انہیں اگنور کرنا ہے، ان چیزوں کو لے کر اپنے آپ کو ڈسٹرب نہیں کرنا، اپنے دل کی ریسائیکل بن جو ہے نا اس کو خالی کرتے رہنا ہے۔ اور اپنے آپ کو بچانے کے لیے ہم زیادہ سے زیادہ کیا کر سکتے ہیں؟ ہمیں زیادہ سے زیادہ اپنا وقت جو ہے نا وہ یوزفل چیزوں میں گزارنا چاہیے۔ اگر ہمیں کچھ اچھی بکس مل گئی ہیں ان کی ریڈنگ کرنی چاہیے، انفیکٹ علم حاصل کرنا چاہیے زیادہ سے زیادہ، اور قرآن کے علم سے زیادہ امپورٹنٹ اور کوئی چیز نہیں ہوتی۔ اور ویسے بھی یہ تو کہا گیا ہے کہ انسان کو ماں کی گود سے لے کر قبر تک جو ہے نا وہ علم حاصل کرنا چاہیے۔ انفیکٹ جب ہم قرآن پڑھنا شروع کرتے ہیں نا تو انسان کا سوچنے کا، دیکھنے کا، ہر چیز کا رویہ بدل جاتا ہے، ہر چیز میں انسان کے سکون ہی سکون اترنا شروع ہو جاتا ہے۔ اور یہ چیز میڈیکلی پروو ہے کہ جو لوگ دماغ کا یوز نہیں کرتے تو ان کا دماغ ڈیڈ ہو جاتا ہے۔ انفیکٹ اگر ہم جسم کا کوئی بھی پارٹ استعمال نہیں کریں گے نا تو وہ کچھ عرصہ کے بعد ڈیڈ ہونے لگتا ہے۔ تو دماغ کی ایکٹیویٹی یہی ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ علم حاصل کریں، جو بھی یوزفل علم ہے، اور سب سے امپورٹنٹ قرآن ہے، کیونکہ یہ تو اگر ہم قرآن کا علم حاصل نہیں کرتے تو اللہ تعالیٰ اس چیز کے بارے میں ہم سے سوال بھی کریں گے۔ تو یہ ہم پہ فرض ہے کہ ہم قرآن کا علم حاصل کریں، کیونکہ یہ ہماری ہی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے۔ بے شک اسلام کے جو بھی احکامات ہیں وہ ہماری ہی بھلائی کے لیے موجود ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اسلام کے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔